الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العلي العظيم. اب یہ جو آیات تلاوت کی گئی یہ قرآن کریم کی سورہ القیامہ سے لیا گیا. اس سورہ کے دو رکوع ہیں. پہلے رکوع میں قیامت کا منظر کشی کیا گیا ہے کہ جب وقت قیامت ہوگا دنیا کا یہ جتنا بھی سسٹم ہے چاند سورج ستارے سب تتر بکر ہو جائیں گے, سب بکھر جائیں گے, اور وہ لوگ جو قیامت کا آخرت کا انکار کر رہے ہیں اس وقت جب یہ منظر دیکھیں گے تو حیرت سے کہیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اسی کی جو آخری رکوع ہے بلکہ دوسری رکوع ہے جو ابھی آیت تلاوت کی گئی, جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا صدق ولا صلی, نہ اس نے سچ مانا اور نہ نماز پڑھی. مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ ابو جہل کی طرف اشارہ ہے. یہ کٹر اسلام کا دشمن تھا, مخالف تھا, سب کچھ اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے مشاہدہ کرتے ہوئے کہ آپ کی زندگی کس قدر سچائی پر مشتمل ہے, کس قدر آپ کو لوگ امین صادق کرتے ہیں, بلکہ امانت بھی آپ کے پاس کرتے ہیں. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو, اللہ کی کتاب کو, اللہ کے احکام کو جب لوگوں کے سامنے رکھا سب سے آگے بڑھ کر ابو جہل نے یہی نہیں کہ جھٹلایا بلکہ اس کو رد کرنے کے لیے اپنی ساری کوششیں لگا دی, یہاں تک کہ جان تک دے دی بدر کے میدان. اسی کی طرف یہ اشارہ ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ فلا صدق ولا صلی, نہ اس نے سچ مانا اور نہ نماز پڑھی. یعنی نماز شرط ہے آخرت کو ماننے کے تعلق سے. جو آدمی اگر کہتا ہے کہ ہم آخرت پر ایمان لائے ہیں
اللہ کی کتاب پر ایمان لائے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں اور نماز نہ پڑھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی وہ اللہ پر ایمان نہیں لایا، اس کو آخرت پر ایمان نہیں، اللہ کی کتاب پر اس کو ایمان نہیں۔ کیونکہ اگر وہ مانتا تو ایمان لانے کے بعد جو پہلا حکم ہے پریکٹس ہے وہ نماز ہے۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ نماز ایک مومن کے لیے کتنا اہم ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، نہ سچ مانا نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا، رد کیا، اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ، اور اکڑتا ہوا اپنے گھر کی طرف چل دیا، یعنی اس قدر اگنور کیا، نظر انداز کیا، اور تکبر میں، گھمنڈ میں اکڑتا ہوا اللہ کے جو یہ کتاب ہے، اللہ کے جو دین ہے، اس کو رد کرتے ہوئے بہت بے اعتنائی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چل گیا۔ اس لیے بتایا کہ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ، اور آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اولا لَكَ فَأَوْلَىٰ، اب یہ اس کی نیچر، اس کی یہ فطرت، یہ اس کی عادت، اس کا یہ رویہ اسی کو جیب دیتا ہے۔ فرمایا کہ وہ اسی لائق ہے ہی۔ دراصل اب اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جو آدمی دین کا مذاق اڑا رہا ہے، دین کو اگنور کر رہا ہے، اللہ کے احکامات کو انکار کر رہا ہے، اس سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ وہ کون سی خدمت کر سکتا ہے؟ کہ فرمایا کہ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ، تُف ہے، افسوس ہے، تباہی ہے اس شخص کے لیے، اور تباہی اس کی مقدر ہے کہ جو اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے اور وہ اسی کو جیب دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ، اور آگے کی آیت میں بتایا جا رہا ہے أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان نے یوں سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی ستر بے مہار ہے، بے لگام ہے؟ جیسے عرب میں ویسے اونٹ جس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، جس کا کوئی مالک نہیں ہوتا تھا، ہر جگہ اپنا منہ مارتا رہتا تھا، کوئی اس کی دیکھ بھال نہیں کرنے والا تھا، کیا انسان سمجھ رکھا؟ ہمارے یہاں بھی، ہمارے ملک میں بھی بعض جانوروں کو لوگ جیسے سانڈ کا کہا جاتا ہے، اس کو لوگ یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو گائے کو چھوڑ دیتے ہیں، ادھر ادھر منہ مارتے رہتے ہیں، کوئی اس کو دیکھ ریکھ کرنے والا۔ کیا انسان بھی ان جانوروں کی طرح ہے؟ دراصل اللہ تعالیٰ وہ ستر بے مہار ہے، وہ بے لگام ہے، اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اس سے حساب کتاب اس کی زندگی کے بارے میں نہیں ہوگا۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ فرمایا أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، فرمایا اللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں فرمایا أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، انسان تھوڑا اپنے پر غور کرے، وہ کیا تھا اور کیا ہے؟ منی کی ایک بوند جو ناپاک ہے، گندا ہے، اگر کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، اس سے آدمی گھین کھاتا ہے۔ یہی تو انسان کی حیثیت ہے۔ پھر اتنی اکڑن، اتنا اترانا، اللہ سے بغاوت کرنا، اللہ تعالیٰ اللہ کے مسجد سے جو اذان کی آواز آتی ہے اس کو سن کر بیٹھے رہ جانا، یہ کہ ہم جوان ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم دولت مند ہیں،
हमको क्या जरूरत है? वो तो बेचारे मुखलिस लोग हैं जो मस्जिद के को आबाद करते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं। यहाँ अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी औकात क्या है? फिर अल्लाह फरमा रहा है सुम्मा कान अलक़तन फ़ख़लक़ फ़सव्वा। अल्लाह ताला उस बूथ से उसकी इब्तदा है, फिर उसको लोथड़ा बनाता है, फिर उस पर गोश्त चढ़ाता है, फिर उस पर आँख कान नाक एक सुंदर इंसान बनाता है। माँ के पेट में इस काम को कौन अंजाम दे रहा है? तुम ही बताओ, इसको कौन अंजाम दे? उसमें तुम्हारी कोई हिस्सेदारी है? तुम ये कर सकते? फिर अल्लाह फरमाता है, अल्लाह आगे की आयत में फजाल मिनहु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा, और उसमें से अल्लाह ताला किसी को लड़का किसी को लड़की दे, उसमें भी किसी की कोई हिस्सेदारी नहीं है कि ये मांस का लोथड़ा, ये गोश्त का लोथड़ा जो हड्डी पर चढ़ा दिया गया है वो लड़का होगा या लड़की है, ये किसी अब कौन बनाता है? और उसकी खासियत अलग, एक ही खून से, एक ही माँ के पेट से, एक ही हवा से वही चीज़ दोनों कोई वही ग़िज़ा दी जा रही है। अल्लाह ताला उसमें उसकी जोड़े बना देता है, मर्द एक औरत, जो दोनों इस दुनिया को आबाद करने में अपना रोल अदा करते हैं। क्या इंसान इन सब बातों पर गौर नहीं कर रहा है? ये दुनिया यूं ही नहीं बन गई है, बल्कि उसके पीछे एक मंसूबा है, मंसूबा बनाने वाला है और उसको चलाने वाला है और उसको रिस्क देने वाला है। उसको कौन रिस्क दे रहा है? माँ के पेट। फिर फरमाया कि मिनहु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा अलैस ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यिल मौता। जो जिस रब ने पहली दफा उसे बनाया, अगर दो होते तो फिर गड़बड़ हो जाता, झगड़ा हो जाता। एक ही है, साने एक ही है, एक ही बनाने वाला है, मुसव्विर एक ही है, और एक बार बना दिया तो दूसरी बार नहीं बना सकता। और तब इनकार करते हो कि आखिरत नहीं आएगा, और जब हम मर जाएंगे, गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, हमारी हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी, तो फिर हम कैसे उठेंगे? कोई जलेगा, कोई नदी में डूबेगा, कोई कब्र में दफनाया जाएगा, और फिर उसको अल्लाह ताला कैसे इकट्ठा कर देगा? तो क्या वो सबको दूसरी दफ़ा बनाने पर, इकट्ठा करने पर कादिर नहीं है? कहाँ फिरे जा रहे हो? क्या सोच रहे हो? लौटो, अपने रब को पहचानो, रब के हुक्म को मानो, और आने वाला जो दिन है आखिरत, उस पर ईमान लाओ और उस चीज़ को सामने रख कर अपनी ज़िंदगी गुजारो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान की इस आयत की रोशनी में हमें हिदायत दें और दीन को समझने, उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वाक़ई दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।